پڑھ رہا ہوں، سب سے بڑا حملہ آج کے دور میں اگر کسی پہ ہو رہا ہے، عورتوں پہ ہو رہا ہے۔ عفتوں کو پامال کرنے کا زمانہ ہے، حیا کو لوٹنے کا زمانہ ہے۔ پروٹوکولز آف یہود کی ایک کتاب ہے، یا ہیمفرے کی بک پڑھیے، کہ ہم نے معاشروں کو اگر تباہ کرنا ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں رشوت ہے، اس میں گندگی ہے، ایسا مسلمانوں کے ملکوں کو بناؤ کوئی کچرا اٹھانے والا نہ ہو، اہم ترین مقامات پہ نااہل ترین لوگوں کو بٹھاؤ۔ یہ پلاننگ کا حصہ ہے۔ میرٹ کو ختم کر دو، ایسا بندہ سیٹ پہ آئے جسے کمپیوٹر آتا نہیں پر کمپیوٹر کی جاب ہے، جسے پڑھانا نہیں آتا پر اسے وہ پڑھائی کی جاب دو، جسے حکومت کا کچھ نہیں پتا اسے حکومت دو۔ تیسرا یہ ہے، ان کی عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو۔ سیدہ فرماتی ہیں کبھی بھی عورت کب سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ عورت کو باہر نکالو، آسان ترین حربہ، کیونکہ کمزور ترین معاشرے میں اگر کوئی وجود ہے وہ عورت کا وجود ہے۔ سب سے زیادہ لوگ ایموشنل کس پہ ہوتے ہیں؟ عورت پہ ہوتے ہیں۔ کوئی جوان لڑکا مارا جائے اس پہ اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا، لیکن کسی جوان لڑکی کو مارا جائے اس پہ، کیونکہ مرد حساس ہوتا ہے نا، غیور ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، عورت پہ اس کا ریئیکشن بہت جلدی آتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی حساس ترین نبض ہے عورت کا۔ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو۔ ٹک ٹاک آپ دیکھتے ہیں، میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلنٹ کو ختم کرو۔ ایک ہوتی ہے ویلیو، ایک ہوتی ہے ڈی ویلیو۔ معاشرے کے اقدار، مثلا ایک بیٹا، یا آج مثال دے رہا ہوں، آپ اس مثال پہ غور کریے گا، میں نتیجے پہ پہنچیں گے۔ آج ایک باپ کس بیٹے پہ فخر کرتا ہے؟ مثلا اسی ستری وٹ میں ایک مومن کا گھر ہے، اس کا بیٹا نیک ہے، صالح ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن نوکری بیچاری کی ایسی ہے کہ مثلا 40,000 50,000 گھر لے کر آتا ہے۔ دوسرا کوئی ہے، اس کا بیٹا ان پڑھ ہے لیکن کروڑوں کما رہا ہے۔ غلط طریقے سے مثال دے رہا ہوں۔ آج یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹے کہاں سے کما رہے ہو، بس یہ کہ پیسہ لا رہا ہے، اس بیٹے کی تعریف کی جاتی ہے نا۔ یعنی ویلیوز کو ڈیو ویلیو کرو۔ ریسنٹلی ایک خاتون کا ڈانس مشہور ہوا، کہتے ہیں بھائی اس نے کروڑوں کما لیے، اور ایک جوان مثلا پڑھا لکھا، علم بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، پیسہ اتنا نہیں کما رہا۔ آپ کا میڈیا، آپ کا ٹی وی کسے زیادہ بوم دیتا ہے؟ دیکھیے ٹی وی پہ آپ کسے بلاتے ہو؟ جس کو معاشرہ عزت دیتا ہو نا، جو عزت والا کام کرے نا، وقار والا کام کرے نا، کہ نہیں، ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو۔ ہر دیکھنے والے، ہر بچی کے ذہن میں یہ ڈالو کہ ہدف شہرت ہے، ہدف پیسہ ہے، کام کوئی بھی ہو، اب کام کا معیار نہیں ہے۔ پہلے یہ برا مانا جاتا تھا، مثلا فلاں شخص کی بیٹی مثلا ڈانس کرتی ہے، کہتے تھے بھائی یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس سے رشتہ کون جوڑے گا؟ وہ باپ اپنا چہرہ چھپاتا تھا۔ آج معزز ترین گھرانوں کی بچیاں جا کے ایکٹر بن رہی ہیں۔ یعنی ایک شعبہ جو آج سے 30 سال پہلے باعث ذلت تھا، آج باعث عزت بن گیا۔ یہ ہوتا ہے ایک چیز کو جو جس کی ویلیو تھی، ویلیوز کو نیچے لاؤ، اقدار کو نیچے لاؤ، اور جو چیزیں گندی تھی نا ان کو معیار بناؤ۔ یہ وہ آخری زمانہ کے مولا فرماتے ہیں، دینہم تنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم۔ آخری زمانے میں لوگوں کا دین اور مذہب ایسا بن جائے گا، لوگوں کا قبلہ عورتیں بنیں گی، عورت کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ عورت قبلہ کب بنتی ہے؟ عورت کو گھر سے نکالو، حجاب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پردہ مانا نہیں رکھے گا۔ آخری زمانے میں مومن کو ذلیل سمجھا جائے گا، حقیر سمجھا جائے گا، بے وقوف بولا جائے گا۔ جو دین پہ چلے گا اس سے لوگ دوری اختیاری کریں گے،
جو لڑکی حجاب کرے گی اس کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، لیکن جو بن کے سنور کے معاشرے کے درندوں کے سامنے آئے گی اس کو ویلیو دی جائے گی۔ یہ وہ آخری زمانہ ہے۔ فرمایا اس زمانے میں جو اپنے ایمان کو بچائے گا، یہ حدیث رسول ہے، مستند حدیث ہے، کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ اصحاب رسول سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی ایسی امت ہوئے جو ہم سے بہتر ہے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے صحابی ہیں۔ نبی نے کہا کچھ ایسے ہیں جو تم سے بھی بہتر ہیں۔ پریشان ہو یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ میرے بعد ایسی امت آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، پر میرے فرامین کو ایسے مانیں گے جیسے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچائے۔ آج ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے فحاشی کو اور یعنی کو، ڈراموں کے ذریعے آپ کی آنکھ ایک بار دیکھے گی برا لگے گا، دو بار دیکھے گی تھوڑا برا لگے گا، تیسری بار دیکھے گی تھوڑا کم برا لگے گا، چوتھی بار وہ عام ہو جائے گا۔ اتنا عام کرو فحاشی کو میڈیا کے ذریعے۔ یہ جنود شیطان ہے، یہ ایکٹرز، یہ جنود شیطان ہے۔ آج میں نے بتانا ہے کہ خدایا میں کس کے لشکر میں ہوں، یا تو لشکر حسین میں ہے یا تو لشکر شیطان میں۔ مرد اپنی غیرت کو قائم رکھے۔ مرد کا جہاد ہے رزق حلال کمانا، عورت کا جہاد ہے اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی بننا۔ اطاعت مرد عورت پر واجب ہے، ما سوائے حرام کے۔ یہ وہ معاشرے ہیں جو اسلامی معاشرے، یہ وہ گھر ہیں جن میں ایسے بچے پیدا ہوں، ورنہ یہ فصلیں بیکار ہیں، یہ فصلیں کسی کام کی نہیں، یہ بانج فصلیں ہیں۔ برکت اگر شجر مبارک سے فائدہ لینا ہے، اگر خون حسین سے کچھ استفادہ کرنا ہے، اگر مجلس حسین سے فائدہ لینا ہے تو فرمایا وسلموا تسلیمہ کے مقام پہ آؤ، حیا کی زندگی گزارو، غیرت کی زندگی گزارو، اور ایسے کاموں سے دوری اختیار کرو جہاں دشمن تجھے لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا بیسک اصول بتا رہا ہوں، دو چیزیں ذہن میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی زندگی میں کام کرو، معیار لوگوں کو نہ بناؤ۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ، میں اگر ایسے کپڑے پہنوں لوگ کیا کہیں گے، میں ایسا حلیہ بناؤں لوگ کیا کہیں گے، میں یہ نوکری کروں لوگ کیا کہیں گے، میں یہاں سے شادی کروں لوگ کیا کہیں گے، میں یہ گاڑی لوں لوگ کیا کہیں گے۔ جب عمل کی نیت لوگ بن گئے نا، زندگی میں سکون تباہ ہو جائے گا۔ جو پہنو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہیں۔ ایک بچی اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، ساری لڑکیاں بد حجاب ہیں، یہ اپنا پراپر حجاب کر کے جاتی ہے۔ یہ نہ سوچے لوگ کیا بولیں گے، یہ سوچے میں نے جو پہنا ہے میرا خدا کیا بولے گا۔ یہ وہ فکر حسین ہے، یہ وہ اصول کی زندگی ہے۔ ایک مومن نے شادی کروائی، کمپلیٹلی اسلامی شادی، کہتے ہیں سب نے میری شادی کا بائیکاٹ کر لیا۔ ہمارے فیصل آباد کے مومن تھے، کہہ رہے شادی میں گیا، ان کو پتا تھا میں گانے وانے نہیں سنتا، ڈانس وانس کا نہیں ہوں۔ میں نے کہا بھائی پہلے آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، جو کچھ تم لوگوں نے خرابیاں کرنی ہیں میرے جانے کے بعد کرنا۔ یہ وہ مومن ہوتا ہے نا، لوگ ڈرے تم سے، تم کسی کی شادی میں جاؤ ان کو ایسے لگے کوئی علی والا آیا ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنی شادی کرائے، اس میں یہ سارا دھم چکچر لگائے اور گانے اور ڈانس اور یہ وہ، 5 منٹ کے سوچے اسے یہ بتایا جائے امام زمانہ آ رہے ہیں، فوراً ساری چیزیں جمع کرے گا نا۔ یہ وہ مومن کا قد ہو کہ لوگوں کو پتا ہو یہ آئے گا تو میں اس کے حضور، ڈرے لوگ اس سے، اس کے حضور میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں مجھ سے ڈرتے تھے۔ شادی میری بھتیجی، سگی بھتیجی کی شادی تھی، بھائی کرا رہا تھا، کہتا گیا شادی میں، میں نے کہا بھائی کھانا اس شرط پہ کھاؤں گا جب تک میں ہوں تم لوگ کوئی حرام کام نہیں کرو گے۔ کہتا میں کھانا کھایا، پتہ نہیں اس نے منع بھی کیا تھا، پتہ نہیں ایک بندہ اٹھا اور اس نے وہ گانے وانے اچانک لگائے شروع کر دی۔ کہتا میں کھڑا ہو گیا اور جو میرے منہ میں آتا تھا میں نے بولا ان کو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟
یہ شادی کی محفل ہے یا فسق و فجور کی محفل ہے؟ الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بدتر ہے. شادیاں کر رہے ہو یا گناہ زنا کما رہے ہو. کہتا یہ کہا اور میں چلا گیا. شادی تھوڑی، ماحول بگڑ گیا. کہتا میری سگی بھتیجیوں نے مجھے گالیاں دی کہ ہمارے چچا سے ہماری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی، اس نے ہماری شادیوں کا رنگ بکھیر دیا. کہتا میں ناراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، میں نے یہ دیکھا علی کیا کہیں گے. بھئی لوگ نہ جنت دیں گے نہ جہنم دیں گے. لوگوں کو کیا ہے، مر جاؤ گے، 4 آئیں گے جنازہ قبر میں اتار کے چلے جائیں گے. وہاں کس کو جواب دینا ہے؟ خدا کو نا. لوگوں کی خوشیوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اچھا بعض یہ بھی ہے، شادی پھر اتنی پھیکی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا اسلامی شادی کا لوگ سمجھتے مطلب یہ ماتم ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہے. یا نہ دیوار کے سائڈ پہ گرو نہ دیوار کی سائڈ پہ گرو. جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں وہ خوشیاں ہیں. عورتوں میں خوشیاں منائیں، مرد ہیں، دوست ہیں، 4 ہیں، یار دوست ہیں، ادھر خوشیاں منائیں. اب وہ گانے چلاتے ہیں تو علی کے قصیدے چلا. حلال چیزیں بھی تو ہیں نا، ضروری تھوڑی ہے کوئی انڈیا کے تم گانے چلاؤ. جو حلال چیزیں وہ چلاؤ، خوشیاں مناؤ. ہر چیز ہو، اللہ خوشی سے منع نہیں کرتا. مکس نہ ہو جاؤ مرد عورت، یعنی جہاں گناہ کا خدشہ ہو جائے. جب برملا کہا اگر ایک عورت ہے سامنے ایک مرد ہے، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. بڑے سے بڑا مولوی بھی آ جائے نا، سامنے عورت ہو، سمجھو تیسرا ان کے بیچ میں کون ہے؟ شیطان ہے. کوئی یہ بولے مولانا پتہ نہیں میں سید ہوں، میں عالم ہوں اور میں تو گمراہ نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑا جھوٹا آ جائے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اصولوں کے تحت بنائی ہیں. کہ یہ فاصلہ برقرار رکھو. عورت کو یہ سوچنا چاہیے. سینکڑوں کے سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے. بھائی جب علی کہہ رہے ہیں نامحرم سے بات نہ کرو، نامحرم سے بات نہ کرو، نامحرم سے بات نہ کرو، اگر کرنی بھی ہے تو مختصر کرو، اگر کرنی بھی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، ہنسی نہ ہو، لہجے میں سختی ہو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ گھر بگڑ گئے. ایک بات چیت سے بات شروع ہوئی، دوستی تک بات پہنچی، پیار تک بات پہنچی. مرد کا کیا جاتا ہے، نقصان تو عورت کا ہے نا. گھر لٹ گئے، عزتیں لٹ گئیں. چھپ چھپ کے جو رشتے بناتے ہیں، نقصان کس کا؟ تیرا. نقصان علی بن ابی طالب کا نہیں ہے. اصول اہل بیت پہ چلو گے زندگی خوشیوں میں گزرے گی. کوئی بھی تعلق ہو نامحرم کا فوراً اسے ختم کرو، توڑ دو. اسلام کہتا ہے کوئی پسند ہے، کچھ بھی ہے، جاؤ رشتہ داروں کو بتاؤ، عزت سے جاؤ، رشتہ لو، بات ختم. یہ رشتے جو بناتے ہو، جو کالے رشتے جو تجھے ظلمتوں میں جا کے گھیرتے ہیں، جس میں حقوق العباد ضائع ہوتے ہیں، جس میں صرف چند لحظوں کی لذت کے لیے انسان اپنی عفت پہ سودا کرے، اپنی عزت پہ سودا کرے. مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا عورت کا نقصان ہوتا ہے. تبھی خدا نے سختی رکھی خاتون کے لیے. جذبات کا وجود ہے. میں نے کل کہا تھا مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے. اس میں صفات جمال ہیں، اس میں صفات جلال ہے. یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ جس بچے کو پیدا کرنا ہے اس کی تربیت کے لیے اللہ کا جلال بھی ہونا ضروری ہے اور جمال بھی ہونا ضروری ہے. فطرتوں کو بچا کے رکھو گے تب جا کے نیک اور صالح بچے پیدا ہوں گے. یہ تربیت اہل بیت کے گھرانے نے دی. خدا را اپنی آخرت کی پرواہ کریں، اپنی زندگیوں کی بقا کی جنگ لڑیں. کہیں ایسا نہ ہو اس غفلت کے میدان میں ہم آل رسول سے دور ہو جائیں. جن میں چاہت تھی ان کو حسین نے حر بنایا، جن میں طلب تھی وہ دور بھی تھے پر زہیر کو حسین نے حسینی بنایا. حبیب کتنا دور تھا، خط